نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ روز ایک دوست نے کراچی سے تعلق رکھنے والے شیخ محمد صاحب کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ بڑی ہی چرب زبانی سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو صراط الذین انعمت علیہم لکھا ہوا ہے اور جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ان پر انعام کا ذکر آیا ہے۔ نیز ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ بنی اسرائیل قیامت تک کے تمام لوگوں میں افضل ہیں، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہے، اور یہ غلط ہے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جن کو قیامت تک تمام جہانوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہیں کی زبانی کے وہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل میں اور آپ ہیں، بالکل۔ اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے کوئی ایک ڈکشنری یا ایک کتاب یا ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی یہ بات سمجھا ہے؟ یا سنیں میری بات، مجھے صرف اس سوال کا جواب دیجیے نا۔ آپ جواب چپ رہیں گے 2 منٹ کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب میں نے جیسی آیت پڑھی راستہ سورہ فاتحہ کے اندر راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو اللہ نے کہا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ بقرہ کی 40 مان کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو میرے حساب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انعام یافتہ، قرآن میں لکھا ہے انعام یافتہ۔ پھر آگے کہتا ہے سورہ 47، اسی کی 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دے دی۔ یہ جوز کو دے رکھی ہے کیا؟ یہ جوز ہے جن کے پاس فضیلت ہے، تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی ہے، قیامت تک آپ چینج نہیں کر سکتے یہ آیت کو، جتنا بھی آپ جوز بنا دیں، یہودی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی ویسی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر ایک آگے جا کے سورہ 45 میں کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں کتاب دی، حکم دی اور نبوت دی بنی اسرائیل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، عیسیٰ اسلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آگے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے، عیسیٰ اسلام کس کو خطاب کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ پھر کہتا ہے فلما جاءہم بالبینات، پس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان میں بینات کے ساتھ واضح، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں آپ مانتے ہیں محمد رسول اللہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، کیونکہ عیسیٰ اسلام کو خطاب کیا، عیسیٰ اسلام کو یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو احمد جو ہے کس میں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل میں۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آئے بینات کے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے۔ تو آپ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ میں جادو کر رہا ہوں، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں آئے وہ آپ بنی اسماعیل میں لے گئے۔ آپ ہسٹورینز، بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں، سارے انبیاء ان کے اندر ہیں ٹوٹل انکلوڈنگ محمد رسول اللہ۔ تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو۔ جوز الگ مینشن ہے، ہود الگ مینشن ہے، یہود الگ مینشن ہے قرآن میں، یہود نصارہ الگ ہے، لفظ عربی میں لفظ ہے۔ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں فضیلت دے رکھی ہے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب بھی ہے، بنی اسرائیل پہ حکم بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ عیسیٰ السلام نے آخری عیسیٰ السلام نے کہا میرے بعد جو آ رہا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کو۔ اور بنی اسرائیل میں جب آیا فلما جاءہم بالبینات تو قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے۔ تو بنی اسرائیل چل رہا ہے، سارے انبیاء بھی وہیں آ رہے ہیں، کتاب بھی انہیں دی جا رہی ہے، حکم بھی دی جا رہا ہے، نبوت بھی جا رہی ہے۔ اب آپ نے بنایا بنی اسماعیل جو قرآن میں ہے نہیں۔ آپ نے ساری جو باتیں بتائی ہیں بھائی بنائی ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں،
اور میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ 14 سال کے، ہمیشہ وہی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا تبدیل کلمات اللہ. اور آپ مختلف کتابیں بناتے جائیں، کیا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز یوں ہے، یہ چیز یوں، کرے جائیں آپ کرتے ہیں. اس کتاب کی بات ہی نہیں کہ میں تو قرآن کی میں بات کر اتنی دیر سے قرآن تو پڑھا اور کیا پڑھا. اب یہ شخص صرف اسے دھوکہ دے سکتا ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو نہ پڑھا ہو، اور جس کے سامنے وہ تمام آیات جن کے اندر ان لوگوں کا ذکر جن پر انعام کیا گیا اس نے نہ پڑھی ہوں. اب غور فرمائیں کہ اس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جن پر انعام کیا گیا وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل ہی ہیں، اور دلیل میں سورہ بقرہ کی آیت پیش کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے لیے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ نعمت جو ہم نے تم پر کی تھی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ایک تو اس شخص نے یہ فریب دیا کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے، نہ کہ صرف انعام کا. دوسرا، یہ شخص یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور پر اللہ نے انعام کرنے کا ذکر نہیں کیا. ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات پیش کرتے ہیں جن میں اس کے جھوٹ کا اور اس کی کم علمی کا پردہ آپ کے سامنے فاش ہو جائے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن نَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس وہ لوگ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. یہ بہت اچھی رفاقت ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 گروہ ذکر فرمائے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. اب ان انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، صدیق، شہید اور دوسرے تمام نیک و صالح لوگ شامل ہیں. اب اس دھوکے باز سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے کہ کیا صدیق، شہید، صالح اور نیک لوگ صرف بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور قوم میں بھی ہوئے ہیں؟ اسی طرح سورہ مریم میں آیت نمبر 57 میں اللہ جہاں مختلف انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اس کے بعد فرمایا یہ آدم کی اولاد سے وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم کی اولاد سے اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کا انتخاب کیا. اس آیت میں بھی بہت سے لوگوں کا ذکر ہے جن پر انعام کیا گیا، اور ان میں اللہ نے اسرائیل کی ذریت یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا کی ذریت کا ذکر کیا، وہ الگ سے ذکر کیا، اور بنی اسرائیل اور اس کے علاوہ باقیوں کا الگ سے ذکر کیا، اور بنی اسماعیل کا بھی ذکر کیا. اگر صرف بنی اسرائیل ہی انعام یافتہ ہوتے تو ساری ذریت آدم کا ذکر نہ ہوتا، پھر ساری ذریت ابراہیم کا ذکر بھی نہ ہوتا، بلکہ صرف حضرت یعقوب کی ذریت کا ہی ذکر ہوتا. نیز سورہ معاہدہ کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الدین اسلاما. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب نہیں ہے بلکہ اس امت کو خطاب کیا گیا ہے اور ان پر نعمت کے تمام ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مذکور ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور جب آپ اس آدمی سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا،
اب یہ کچھ آیات تھی قرآن مجید میں سے جن میں بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر انعام فرما رہے ہیں، جو بنی اسماعیل میں سے بھی تھے، جو عرب میں سے بھی تھے، اور جو دوسری اقوام میں سے بھی تھے۔ لہذا یہ بالکل دھوکہ اور فریب ہے کہ اللہ نے صرف بنی اسرائیل پر ہی انعام کیا، اور قرآن مجید میں صرف بنی اسرائیل پر انعام کرنے کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں جن انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل میں سے بھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے طریقہ کار پر چلے، وہ سب انعام یافتہ ہیں۔ لیکن جو ان کے طریقہ کار پر نہ چلے، اسی سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم اور ضالین کے لفظ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اسی قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ اسی قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 کہ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر اور ان کے رب کی طرف سے غضب نازل ہوا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت ہے جن پر عذاب نازل ہوا۔ اسی قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کی مختلف خصلتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح بہت سی آیات قرآن میں جن میں بنی اسرائیل پر اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا بھی ذکر آیا ہے، تو ان آیات کو یہ دھوکہ باز کیوں نہیں بیان فرماتے؟ ایک اور بات اللہ نے یہ کی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان پر فضیلت دی ہے۔ جی ہاں، دی تھی، ان کے اندر سلسلہ انبیاء رکھ کر، لیکن یہی بنی اسرائیل بچڑے کو پوجنے والے بنے، یہی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے بھی ہوئے۔ وہ بھی بنی اسرائیل تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں، اور ان انبیاء میں اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرما کر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس آیت میں صاف طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جن کو تمام جہان والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، لیکن اس دھوکے باز شخص کو، اس شہرت کے پیاسے شخص کو یہ چیز نظر نہیں آئی۔ آخر میں اس نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، لہذا ثابت ہوا کہ آنے والا نبی یا تو بنی اسرائیل کی طرف آنا تھا یا بنی اسرائیل میں سے آنا تھا۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی مبعوث ہی صرف بنی اسرائیل کی طرف کیا گیا تھا تو ان کے مخاطب بھی بنی اسرائیل ہی ہونے تھے۔ قرآن میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے ان کو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے بشارت بھی ان کو دینی تھی۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ احراف آیت نمبر 158، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں صرف تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة